الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس عظیم الشان رات کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ یوں ارشاد فرمایا: لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر بڑی ہی عظمتوں والی، برکتوں والی رات ہے، اور جس کا انتظار اہل ایمان سال بھر کرتے ہیں، اور اس رات کی عظمت و شان اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عطا فرمائی ہے۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں، اور لوگوں کے اعمال کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ آج ہماری اس دینی بیٹھک میں بڑے ہی پیارے بھائی مولانا محمد امیر حمزہ رضوی قادری صاحب آپ تشریف فرما ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ لیلۃ القدر کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے ان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ مولانا امیر حمزہ سیالوی صاحب، آپ نے ہمیں اس دینی بیٹھک میں بولنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین آج کا ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ میں آپ احباب کے سامنے شب قدر کی فضیلت حدیث پاک کے حوالے سے جو ہے وہ بیان کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری مخلوق کی عمریں دکھائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی عمر کو سب سے چھوٹا پایا تو غمگین ہوئے کہ میرے امتی اپنی کم عمری کی وجہ سے پہلی امتوں جتنے اعمال نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی جو دیگر امتوں کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر کوئی بھی امتی اس مہینے کے اندر عبادت کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو 1000 مہینوں کے برابر اس کو ثواب عطا فرما دے گا۔ تو شب قدر میں فضیلت کے حوالے سے اور بہت ساری احادیث جو ہے وہ روایات میں ملتی ہیں، حدیث کی کتب میں جو ہے وہ مذکور ہیں۔ ایک میں حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی اس رات عبادت کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے پہلے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی وضاحت میں وہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں روزوں کی برکت سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور تراویح کی برکت سے کبیرہ گناہ جو ہیں وہ ہلکے ہو جاتے ہیں، اور شب قدر کی برکت سے اللہ رب العالمین درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، بڑے ہی خوبصورت انداز میں مولانا امیر حمزہ رضوی صاحب نے اپنا بیان فرمایا اور لیلۃ القدر کی عظمت و شان کو واضح فرمایا۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لیلۃ القدر کے بارے میں آپ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں، اور سورۃ القدر میں لیلۃ القدر 3 دفعہ یہ کلمہ آیا ہے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں لیلۃ القدر یہ رمضان کریم کی 27ویں رات ہے، تو 9 کو 3 کے ساتھ ضرب دیا جائے تو پتہ یہی چلتا ہے کہ رمضان کریم کی 27ویں رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ آج ہماری دینی بیٹھک میں بڑی ہی خوبصورت آواز محمد بنیامین رضوی صاحب تشریف لائے ہیں۔ ان سے یہ گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے
اب غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، اب غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، جب سہارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں۔ کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے، 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 جب اشارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑے ہی احسن اور خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی پیارے بھائی بڑی ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار پیش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ شب قدر کیونکہ اس رات میں قرآن کریم کا نزول ہوا، تو اس سلسلہ میں ہمارے پاس بڑے ہی عظیم شخصیت مولانا نور المصطفیٰ طاری صاحب موجود ہیں، ان سے ہم جو قرآن کریم کی عظمت پر گفتگو سنیں گے۔ اس سے پہلے قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں کیا جاتا۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس جگہ پر پڑھی جائے ادھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کا نزول فرماتا ہے۔ قرآن کریم کی زیارت عبادت ہے، قرآن کریم کی تلاوت اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے، اور قرآن کریم کی سماعت ہم پر فرض کی گئی ہے، اور لہٰذا ہمیں قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں ملتمس ہوں بڑے ہی پیارے بھائی مولانا نور المصطفیٰ طاری صاحب سے، ان سے گزارش کروں گا عظمت قرآن پر اپنی گفتگو فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیلۃ القدر وہ معظم رات ہے کہ جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ اس کی مناسبت سے میں قرآن کریم کے چند فضائل سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر حضور نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم یہ ایک حرف ہے۔ گویا جو الف لام میم پڑھے گا اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ البررہ، جو قرآن کا ماہر ہے، قرآن کا عالم ہے، وہ قیامت کے دن معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور معظم نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ قرآن کی فضیلت حضور نے بیان فرمائی۔ اس کے علاوہ میں قرآن کریم کے چند خصائص بھی بیان کرتا ہوں، صرف 3 خصائص پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کا بچہ بچہ ہمارا حافظ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا۔
اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ قرآن یہ تغیر و تبدل سے محفوظ ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی کسی حرف کی کوئی کمی بیشی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کو بندہ پڑھتا جاتا ہے اور سرور حاصل کرتا جاتا ہے، نہ پڑھنے والا اکتاتا ہے اور نہ ہی سننے والا اکتاتا ہے۔ ماشاءاللہ عظمت قرآن پر بڑی ہی جامع گفتگو مولانا نور مصطفیٰ عطاری صاحب نے فرمائی ہے۔ تو آج کی ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو اس کو لائک بھی ضرور کریں، شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی فرما دیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔